اگر آپ لوگ بھی ابھی تک کدو کو دال کے ساتھ ہی بناتے آئے ہیں تو آپ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کدو کے کوفتوں کا ذائقہ تو ابھی تک چکھا ہی نہیں ہے۔ تو چلیے جی، آج آپ کو کدو کے کوفتے بنا کر دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ سارے کدو ہم نے لے لیے ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے گریٹ کر لیا ہے، اور اس کا اب ہم نکالیں گے پانی نکالنے کا طریقہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مٹھی میں پکڑ کر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پانی نکال دینا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، یہ سارا پانی نکل چکا ہے اور یہ بالکل خشک ہو چکے ہیں۔ اب ساتھ ہی ہم نے 2 پیاز لے لینا، ان کو بھی کدوکش کر کے آپ نے ان کا بھی پانی نکال لینا ہے۔ کوئی بھی چیز ہماری پانی والی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ساتھ میں ہم استعمال کریں گے صرف یہ 3 مسالے، ہمارے بیسک مسالے ہیں۔ تو چلیے جی، اب ان کو مکس کر لیتے ہیں۔ خشک ہمارے کدوکش کیے ہوئے کدو ہم نے رکھ لیے ہیں اور اس میں ڈال دیے ہیں ہمارے خشک کیے ہوئے پیاز، اور ساتھ میں شامل کر دی ہیں ہری مرچیں 2 سے 3 کٹی ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے کرش کیا ہوا ہمارا دھنیا۔ ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد ہم ان میں ایڈ کر دیں گے کچھ سوکھے مسالے، بیسک ہیں، کچھ بھی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ آپ نے نمک، ہلدی اور مرچ استعمال کرنی ہے۔ ابھی فی الحال میں نے اس میں 1 چمچ استعمال کیا ہے۔ آگے جا کر ہمیں ان کی گریوی بھی بنانی ہے، تو آپ اس کا خیال رکھیے گا کہ نمک زیادہ نہ ہو جائے۔ اب ایک بڑے سائز کا برتن لے لیں اور اس کو میں شامل کر دیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں، تاکہ اس میں کوئی بھی چیز بغیر مسالے کے نہ رہ جائے۔ یہ میرے پاس تھوڑا سا چکن ہے جس کو بوائل کر کے میں نے شریڈ کر لیا ہے۔ اگر آپ لوگ نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے۔ اس سے ذائقہ ذرا اچھا ہو گیا تھا، تو آپ بھی اس کو اگر چاہیں تو ایڈ کر لیں، ورنہ نہ کریں۔ نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا کیونکہ میں نے چکن میں بالکل بھی نہیں ڈالا تھا، تو میں نے اب اس میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کیا ہے۔ اور یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کو مسل کر ہاتھوں سے، یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے۔ اب اس میں پانی بھی شامل ہو چکا ہے کیونکہ اس نے ابھی اپنا پانی چھوڑ دیا ہے۔ پیاز اور کدو اپنا پانی چھوڑتے رہتے ہیں، تو ان کو بائنڈنگ کرنے کے لیے ہم نے ایک پاؤڈر استعمال کیا ہے، یہ ہے جی بیسن۔ آپ نے اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے، جب تک آپ کو پکڑ میں نہ آ جائے تو آپ نے اس میں بیسن ایڈ کرتے رہنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب اس کے کوفتے بن جائیں گے تو آپ نے انف کر دینا۔ یہ دیکھیں جی، یہ نمک کی چیکنگ ہو رہی ہے۔ اسی طرح کا مسالہ جب ہم ہوم میڈ بناتے ہیں اپنے رول، سموسے اور پیٹس وغیرہ، تو اس میں بھی ہم اسی طرح کی فلنگ تیار کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس کو اب سموسوں میں بھی بھر سکتے ہیں، اور اپنے امی کی تو بس یہ تھی کہ جلدی سے اس کے نا بن جائے اور میں ٹرائی کر لوں یہ کس طرح سے بنے ہیں۔ بولیں جی، جلدی سے ہم نے یہ بنا لیے ہیں۔ ہاتھوں کو گریس کر لیں آئل کے ساتھ یا گھی کے ساتھ، اور تھوڑا سا مسلنے کے بعد یہ ایسے ہی بن جائیں گے۔ ان کو کوئی شیپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، بس آپ کے 1 سے 2 بار کرنے سے یہ بن جائیں گے۔ اچھا، آپ نے ان کو فرائی کرنے میں نا دیر نہیں لگانی، ورنہ یہ پھر سے پانی چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ کتنے بن کے تیار ہوئے ہیں، یہ آپ نے کاؤنٹ کر کے بتانے ہیں۔ چلیں جی، اب ان کو کر لیتے ہیں ہم فرائی۔ تو گرم آئل ہم نے کر لیا تھا پہلے ہی تھی، کیونکہ امی کو بہت جلدی تھی کہ میں نیا ٹرائی کر کے دیکھوں۔ تو جی بہت مزے کے بنے تھے، آپ لوگ ضرور ان کو ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دیکھیں، خوبصورت گولڈن کلر آنے تک آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، اس کے بعد نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیک کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ اندر سے پکا ہے کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، بالکل مکمل طور پر یہ اندر سے بھی پکا ہے اور باہر سے بھی اس کا بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے۔ ابھی یہ گرم ہے اس لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوئے تھے۔ آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، مجھے فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ تو چلیے جی، اب ہم نے ان کو فرائی کر لیا ہے۔ اب ان کے لیے تھوڑی سی گریوی بھی تیار کر لیتے ہیں، جس کے لیے پین میں آئل کو گرم کر کے اس میں 1 عدد پیاز شامل کر دیں گے، اس کو براؤن ہونے تک کے لیے پکائیں گے، اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے ہم لوگ ٹماٹر اور سبز مرچیں۔ اچھے طرح سے یہاں پہ آپ نے ان کی بنائی کر لینی ہے، اور بعد میں ہم اس کو بلینڈ کرنے والے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے اس میں شامل کیے ہیں 3 عدد مسالے، جو کہ ہیں ہمارے بیسک نمک، مرچ، ہلدی۔ لہسن ادرک کو میں نے اس میں ایسے ہی شامل کر دیا ہے کیونکہ بعد میں ہمیں اسے بلینڈ کرنا ہے اپنے مسالے کو، اسی وجہ سے ہماری گریوی اچھی بنتی ہے۔ جب بھی آپ نے کسی چیز کی گریوی بنانی ہو تو میری ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے مسالے کو اس طرح سے بھون لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اس کا بلینڈ کر کے تھک پیسٹ بنا لیا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑا سا پانی بھی ڈالنا پڑے تو ڈال لیجیے۔ بس جی، اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے، تھوڑی ہی دیر میں یہ پک کر تیار ہو جائے گی۔ یہ دیکھیے جی، اس نے ببل آنا شروع ہو چکے ہیں اس پہ، اور اس نے آئل بھی ریلیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے تیار ہو چکا ہے۔ جو ہم نے کدو کے کوفتے بنا کر رکھے تھے ان کو اس میں شامل کر دیں گے،
اور ڈھکن لگا کر 5 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو لے جی فائنلی تیار ہو چکی ہے ہماری ڈش، جو کہ ہے کدو کے کوفتے۔ ہم نے پہلی بار بنائی تھی اور بہت ہی لذیذ بن کر تیار ہوئی تھی۔ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ نے کس طرح سے بنائے ہیں۔ کام یہاں نہیں ختم ہوتا جناب، ابھی آپ نے سبسکرائب کر کے جانا ہے چینل کو اور شیئر کرنا ہے میرا لنک اپنے دوستوں رشتہ داروں میں اور دوستوں میں۔ اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔